اور ان کے اندر میں وہ وقت لگانے سے جو مقصود چیز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری زندگیوں میں صفات آ جائے کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے اور جن صفاتوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب میسر ہو جائے اور ان صفاتوں کے ذریعے سے آخرت سنور جائے کہ جو صفات اللہ کے مطلوب ہیں مندوب ہیں چاہے جاتے ہیں وہ صفات والی زندگی آگے رائے خدا کی نقل و حرکت سے مقصود یہ ہے. چلت پھرت نہیں ہے کہ جماعتیں گنوانا مقصود نہیں ہے کہ اتنی جماعتیں نکل گئی اتنی جماعت میں وقت لگ گیا اتنے سے روزہ لگ گیا اتنا عشرہ لگ گیا ہے. کوئی تبلیغ کے اندر اسٹیٹس نہیں ہے بلا نہیں ہے لیبل نہیں ہے کوئی ڈگری نہیں ہے کہ اس کا یہ مقام تھا اس مقام سے یہ آگے پہنچ گئے کہ نہیں. یہ کام تو موت تک سیکھتے سیکھتے کرتے رہنا کرتے کرتے سیکھتے رہنا. اس کے لیے اللہ نے یہ محنت دی. لیکن کیوں کرنا کہ کرنے سے مقصود پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں آئے. پہلی بنیاد کہ یہ محنت کے ذریعے سے پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم دیندار بن جائے. مقصود چیز یہ ہے کہ ہم دیندار بنے. دین پر اللہ کے سارے وعدے ہیں جس کو بولتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں بار بار. کہ اللہ کے سارے وعدے دین پر ہیں کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہم سب کی زندگی میں آ جائے اور پوری امت میں وہ حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اس کے لیے ساری فکر ساری محنت اور ساری نقل و حرکت ہے کہ دین سے مقصود کیا ہے کہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہمارا تعلق اپنے خالق کے ساتھ جڑے جس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے. ہمارے حضرت معاذ بن صدام برکاتہ نے اس وقت میں حضرت کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے ہر جگہ ایک بات کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے کہ اپنا اور خالق کا معاملہ صحیح کر لو تو مخلوق اور مخلوق کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو حضرت مولانا اسی کے ضمن میں ایک بات فرماتے ہیں کہ ایک کو منوانا آسان ہے یا سب کو منوانا آسان ہے. ایک کے ساتھ تعلق صحیح ہو جائے تو سارے مسائل حل ہو جائے. آج امت جو پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خالق کے ساتھ کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. خالق کے ساتھ کا معاملہ ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کی ذات علی کے ساتھ کے کنیکشن میں کمی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہر فیلڈ میں پریشان ہو رہے ہیں. چاہے گھریلو زندگی ہو سماجک زندگی ہو یا تو اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ اپنی ذات کی معاشرت کی زندگی معاملات کی زندگی کے اعتبار سے کسی بھی معاملے میں پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ خالق کے ساتھ کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے. جب اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا تو یہ سارے مسائل سلوٹوں میں حل ہوں گے. اور یہی بات کی تعلیم حضور نے دی اور یہی انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے. انبیاء علیہ السلام کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا اور اپنے خالق کا معاملہ صحیح کرو تو مخلوق اور مخلوق کا معاملہ خود بخود صحیح ہوگا. یہ خلاصہ ہے اس کا. ہر نبی علیہ السلام نے اسی کی طرف لوگوں کو بلایا کہ ایک اللہ کو مانو ایک اللہ کی مانو. اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا کہ اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. خلاصہ اس کا یہ اللہ ہی سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. تو یہ بنیادی محنت ہے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کامل طور پر جڑ جاویں. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے. ہمارے ساتھ آج جو ہے نا ملاوٹ بہت زیادہ ہوگی. بات تو کریں گے خالق کی بات تو ہم کریں گے مذاکروں کے اندر میں ایمانیات کی تذکروں میں کہ کرتے اللہ ہی ہیں کرتے اللہ ہی ہیں کرتے اللہ ہی ہیں. لیکن اگر مگر ابھی کا دور ایسا نہیں ابھی کا ماحول ایسا نہیں ابھی لوگوں کے حالات یہ نہیں ہیں اس لیے تھوڑی یہ گنجائش یہ معاملہ ہم اپنی ذات سے اس کے اندر میں تجدید کیا کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے اندر میں اپنی ذات کے اعتبار سے بڑھوتری کرتے رہتے ہیں یا اپنی ذات سے کمی کہ نہیں دین کامل ہے دین مکمل ہے اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنی نبی پر اپنے دین کو مکمل کر کے پسند بھی کر دیا مہر لگا دی بس ختم. کہ کامیاب ہونے کا راستہ یہی ہے کہ جو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے نبی والی زندگی کو سینے سے لگاوے. اس کے علاوہ کی بنیاد ہے ہی نہیں. تو ہم ماحول کے تابع معاشرے کے تابع حالات کے تابع ورنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں الگ الگ لوگ الگ الگ قوم سے آئے تھے الگ الگ برادری سے آئے تھے الگ الگ ملک سے آئے تھے. ہر ایک کی بات الگ تھی لیکن ہر ایک کلمے کے ساتھ جڑا. اور ہماری دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ہماری ذات بھی ایک کلمے کی بنیاد پر جڑے. یہ پوری محنت کا خلاصہ ہی ہے کہ کلمے والی زندگی بنے اور کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو.
اس لیے پہلی بنیادی چیز ایمانیات کے راستے سے جو ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کی ایمان کے مذاکرے و تذکیروں کے ذریعے سے وہ یقین کامل ہمارا بن جاوے جو اللہ کیا مطلوب ہے، اور اس کو لے کر ہم اللہ تک پہنچ جاوے اور ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ سمجھاتے ہیں اس بات کو کہ ایک کمال کی چیز اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا کہ ایمان تو اللہ نے دنیا میں دے دیا، لیکن کمال کی چیز اس سے زیادہ کی ہے کہ اسے لے کر جاوے اور اسے بچا کر اللہ کے پاس پہنچ جاوے۔ یہ سب سے بڑے کمال کی چیز ہے کہ ہم اس ایمان کو لے کر پہنچیں۔ اس کے لیے ساری محنت ہے، ہاں، کہ ہم اپنی ذات سے اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایمانیات کے تذکیر اور مذاکروں پر اپنی ذاتوں کو لگاویں، ہاں، اسی کو بولیں، اسی کو سنیں، اسی کو سوچیں، اور اسی کے اعتبار سے ماحول کے تابع ہو کر اپنے آپ کو نہ چلائیں کہ ہمارے بول میں ملاوٹ نہ ہو، بول خالص یہی ہوں کہ کرتے اللہ ہی ہوتا اللہ ہی سے ہیں۔ انبیاء کے واقعات، اسی لیے ایک بزرگ نے موقع پر فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی بنیاد اور خلاصہ یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات امت کو سناتے تھے، اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انبیاء اور صحابہ کے واقعات سناتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مطلوب چیز ہے اور مندوب چیز ہے اور پسندیدہ چیز ہے، اور اللہ کے یہاں اسی کی قیمت ہے کہ اللہ کے یہاں جو مقبول ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کی کامل اتباع کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کے مقبول اور محبوب بن سکیں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زندہ آدمی جو ہے نا، زندہ آدمی اور زندہ لوگ کسی نہ کسی فتنے میں جو ہے ملوث ہو جانے کے خطرے میں ہیں، اسی لیے یوں کا اتباع کی کرو جو اللہ کے مقبول ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین میں لوگوں کو دیکھ کر چلنے کی بنیاد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر چلیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہاں، کہ لوگوں کے تابع ہو جاوے، لوگوں کو دیکھ کر چلیں اور لوگوں کے ساتھ میں ہماری زندگیاں جو ہیں لوگوں کے تابع ہو جائیں۔ نہیں، ہم نے تو ایک اللہ کے کلمے کو پڑھا ہے اور اس خالق کے بنیاد پر کہ ایک اللہ کو مانا ہے، ایک اللہ ہی کی مانیں گے۔ اس لیے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کی یہ ہے، اور دوسری بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہمارے لیے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اور مکمل زندگی سکھا کر آقا تشریف لے گئے ہیں، کسی جگہ ہمیں یقین نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر موڑ، زندگی کی ہر بنیاد ہمیں سکھائی گئی ہے، ہاں، کہ مسلمان خاتون کی زندگی کی بنیاد کیا ہو، کہ چاہے وہ کسی کی جو ہے اگر جو ہے وہی ماں کی حیثیت سے ہے تو ماں کی حیثیت کی ذمہ داری کیا ہے، بیوی کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، یہ اگر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بہن کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، اگر یوں فرمائی یہ بیٹی کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری کیا۔ آقا نے ہر لائن کی رہبری فرمائی ہے اور پوری زندگی ہمیں سکھائی ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی انبیاء علیہ السلام کے گھرانے کی جو سوغات ہیں، جو بھیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سنت اور سادگی کا اہتمام۔ ہاں، ایک اللہ والے ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ انبیاء علیہ اللہ کے حبیب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے معاشرے میں جو بات چلائی ہے وہ یہی ہے کہ فرمائے کہ حیا اور سادگی کی بنیاد کو چلایا۔ حیا اور سادگی، ہاں، کہ حیا اور سادگی کی بنیاد کو لے کر حضور تشریف لے گئے۔ یہ بنیادی عمل ہے، اور خصوصی طور پر کیونکہ حیا جو ہے نا، فضائل کتاب میں اور بار بار پڑھتے ہیں کہ ایمان کی 77 سے زیادہ شاخیں، 77 یا 77، 70 یا 77، اتنی زیادہ شاخیں ہیں اس کی ڈالیاں، لیکن یہ فرمایا کہ یہ اس کے بعد کی جو 77 کی ذکر کی گئی اس کو حیا کے ذریعے سے، کہ جس کے اندر شرم ہے نا اس کے اندر باقی کی 76 آئے گی، لیکن شرم نہیں ہے تو کہ باقی کی 76 کا نام مشکل ہے۔ حیا اتنی بڑی چیز ہے، شرم اتنی بڑی چیز، اس لیے شیخ رحمۃ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ تو با حیا ہوگا تو اپنی ذات کے اعتبار سے ساری چیزوں کے اعتبار سے پابند بن سکے گا، لیکن جب بے حیا بن جائے گا کہ حیا ختم ہو گئی تب چاہے جو چاہے کر، مسئلہ ختم۔ ہاں، کہ حیا ایمان کا سب سے بڑا ایسا شعبہ ہے کہ جس شعبے کے ذریعے سے سارے شعبوں کی حفاظت ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اللہ سے حیا کرنا، نبی کی سے حیا کرنا، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ کر حیا کرنا، کہ اس کے ذریعے سے سارے احکامات کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین کا پورا خلاصہ جو ہے وہ دو ہی چیزوں میں ہے، دو ہی چیزوں، پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا نچوڑ، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔
کہ اللہ کے حق، اللہ کے بندوں کے حق. اسی لیے اللہ والے ایک بات کو فرماتے ہیں، دنیا دارالحقوق ہے اور آخرت دارالوجور ہے. ہاں دنیا کیا ہے؟ دارالحقوق اور آخرت دارالوجور. کہ دنیا حق پورا کرنے کی جگہ اور آخرت کے اجر لینے کی اور بدلہ لینے کی جگہ ہے. تو حق کس کا؟ کہ اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق، اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے بندوں کے حقوق. ہاں اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے پہلی بنیادی چیز آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پر اپنی زندگیوں کو ڈالنا، کامل طور پر اپنے آپ کو پابند بنانا. اور اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے ان اعمال کو، جن اعمال کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان اعمال والی زندگی پر اپنے آپ کو ڈالنے کی فکر، محنت اور کوشش پر اپنے آپ کو لگانا. اور اس میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے. ہاں کہ اپنی زندگیوں میں، اسی لیے بار بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ. ہاں پہلی بات کہ ہمارے گھروں میں ایسی تعلیم اور تربیت کا وہ نظام زندہ ہو کہ جس کے ذریعے سے عبادت کا ماحول گھروں میں قائم ہو جائے. اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول قائم کرنا. کہ عبادت کا ماحول قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو ہر حال میں پورا کرنے کی ایک ماحول قائم کرنا، کہ ہمارے گھر کے ماحول سے لوگ متاثر ہوں. ہاں آنے والے بھی متاثر ہوں، ہمارے یہاں سے جانے والے متاثر ہوں. اپنے گھروں کے ماحول کو عبادت والا ماحول بنانا، کہ ہمارا گھر عبادت گاہ بنے. اسی لیے ایک روایت میں ایک بات ملتی ہے، آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف لے گئے کہ گھر کی مسجد کے بارے میں فضائل سنائیں. کہ گھر کی مسجد، ہاں کہ گھر کے کونے کے اندر میں اللہ کے حکموں کو پورا، کہ کل قیامت کے لیے یہ بھی گواہ بنیں گے کہ جن جگہوں پر جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا، نمازوں کے اعمال کو زندہ کیا جائے گا، وہ ساری جگہیں کل قیامت کی گواہ بنے گی. تو ہمارا گھر بھی انشاءاللہ کل قیامت کی ہمارے لیے گواہ بن کے نجات کا ذریعہ بنے گا. اور شیاطین سے، سرکش شیاطین سے، فتنوں سے اللہ پاک ان گھروں کی حفاظت کریں گے کہ جن گھروں میں حضور والے اعمال زندہ ہوں گے، حضور والی محنت زندہ ہوگی، حضور والی زندگی زندہ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول قائم کرنا. عبادت کا ماحول قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی ذات سے خود پابند بننا، اپنے گھروں میں پابندی والی زندگیوں کو داخل کرنا. ہاں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت اس بات کو فرماتے ہیں اپنے پاک قرآن میں، جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجیے. ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے. تو اس میں مردوں اور عورتوں کی فکروں کا ایک ہونا ہے. ہاں کہ خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے گھروں میں نماز کے ماحول کو قائم کریں. کہ ماحول کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہ ملے تو چھوڑ دیا. ہاں کہ شادی میں چلے گئے تو شادی کے ماحول کے تابع یہاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کہ غمی کے ماحول کے اندر غمی کے حالات کو چھوڑ دیا. کہ نہیں، ہر حال میں حکموں کو پورا کرنا، چاہے سفر میں ہو، حجر میں ہو، اس وقت کا دین سیکھنا. اسی لیے ہمارے بزرگ بات فرما رہے ہیں، ہر موقع کا دین سیکھو اور ہر موقع کا دین ہر موقع پر زندہ کرو. یہ بات ہمیں بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر موقع کا دین سیکھنا اور ہر موقع کا دین ہر موقع پر زندہ کرنا. ہاں کہ تندرستی کا دین کیا ہے، بیماری کا دین کیا ہے. ہاں اپنے گھر کی زندگی کا دین کیا ہے، سفر کا دین کیا ہے، باہر کی زندگی کا دین کیا ہے، اپنی گھریلو زندگیوں کے اندر میں کس موقع کا خوشی کا دین کیا ہے، غمی کا دین کیا ہے. کہ ہر موقع کے دین کو سیکھنا، ہر موقع کے دین کو موقع پر زندہ کرنا، کہ یہ مقصود چیز ہے. ہاں کہ ہر موقع کا دین سیکھے، کہ اس کے اندر بھی یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کی منادی کی پکار پر گھروں کا ماحول بدلے اور گھروں میں وہ نمازوں کے اندر میں بے قراری اور بے تابی پیدا ہو، کہ نمازوں کی تیاری میں، اس کے شوق میں، اس کے شغف میں. ہاں اسی لیے جو واقعات جو بار بار پڑھتے ہیں نا اپنے فضائلی کتابوں میں، صحابہ کے واقعات، ازواج مطہرات کے واقعات، ہاں اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات، کہ یہ واقعات صرف پڑھنے کے لیے نہیں، زندگیوں میں عملی جمع پہنانے کے لیے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ترقی ہو، تبلیغ تربیت کے لیے، تبلیغ تبدیلی کے لیے. ہاں یہ چلا فیرت کی تبدیلی کے لیے، کہ ہمارے اندر میں ہر موقع کے اعتبار سے وقت لگانے کے بعد، جوڑوں کی شرکت کے بعد، اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے تعلیم کے حلقوں کے بعد ہمارے اندر میں کسی نہ کسی درجے میں ترقی ہو، کہ ہمارے اعمال بڑھ رہے ہوں، ہمارے اندر میں تقویٰ بڑھ رہا ہو،
ہمارے اندر میں عبادت کا شوق اور جذبہ اور داعیہ بڑھ رہا ہو کہ ہمارے اندر میں عبادت کا شوق بڑھے، ہاں وہ جذبہ بڑھے، وہ داعیہ بڑھے کہ ہم اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول قائم کریں، کہ ہماری تسبیحات، ہماری تلاوت، ہماری فرمائے کہ روزانہ یہ معمولات جو ہے نا، معمولات یہ دعوت کی گاڑی کا پیٹرول ہے، ہاں یہ یوں فرمائے کہ اس کے ذریعے سے ہماری ذات محفوظ رہے گی، کہ اس کے اعتبار سے اپنے گھروں میں نماز کو، ذکر و عبادت کو، کہ اس ماحول کو اپنے گھروں میں قائم کرنا، اور کیسے کرنا کہ اس وقت میں ہر موقع کے اعتبار سے اس کو پرائیورٹی، مہتو دینا، کہ جس طریقے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر میں جیسے مسجد کے اعتبار سے مردوں کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی کہ انتظار نماز پر اللہ پاک ان کو نماز کا اجر عطا کریں گے اور فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی دعائیں ہوگی۔ گھروں کے اندر میں اگر عورتیں اس ماحول کو قائم کرے گی اور نماز کے انتظار میں اذان کے وقت میں تیاری کرے گی اور اس سے پہلے بیٹھنے کا اہتمام کرے گی، اللہ رب العزت کی رحمت کی آغوش میں یہ خواتین اپنے آپ کے اعتبار سے اللہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں رکھیں گے۔ انتظار نماز معمولی چیز نہیں ہے، ہاں کہ نماز کے انتظار میں رہنا، ہاں اپنے اعتبار سے اس کی فکروں میں رہنا کہ نماز کا انتظار ہے، ایک نماز سے دوسری انتظار کے، دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، اس کی تیاریوں کو پہلے سے کرنا کہ اللہ کا حکم آئے گا، اب اس حکم کو ادا کرنا ہے۔ اللہ معاف فرمائے آج تو ٹال مٹول کیا جاتا ہے، ٹال مٹول اخیر وقت میں نماز کو لیا جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ سب کام پہلے آخر میں نماز کو لیتے ہیں، ہاں یہ سب سے بڑا نقصان۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اعتبار سے وہ برکتیں نظر نہیں آتی ہیں کہ جن برکتوں کا ان اعمال کے ذریعے سے وعدہ ہے، کہ وعدہ کب سمجھ میں آئے گا، وعدہ پورا ہونا اور اس کے برکتیں کب سمجھ میں آئے گی، جس عمل کو عمل بنایا جائے گا تب جا کے اس کی برکتیں اور اس کے وعدے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے محترمہ خواتین، سب سے پہلی بنیادی چیز ایمانیات کے ماحول کے ساتھ میں اپنے گھروں میں عبادت کا ماحول قائم کرنا، کہ نماز کا، ذکر و عبادت کا ہمارے گھروں میں ماحول قائم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمارے گھروں کے اندر میں سنت اور سادگی کا ماحول قائم ہو۔ ہاں یہ تو عورتیں، یہ ماشاءاللہ خواتین اس وقت میں جو جمع ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے ان سے تو یہی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں کہ یہ اپنے خاندانوں میں نمونہ بنے، اپنے معاشرے میں یہ نمونہ بنے، ہاں اپنی ذات کے اعتبار سے ان کی زندگیاں نمونہ بن جائیں۔ اللہ کرے ایک نمونہ تیار ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانے، پورے صوبے گجرات میں اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے، ایک بہت بڑا مجمع خواتین کے اعتبار سے وقت لگائے وہ ہمارے ضلع میں ہے، ہاں بہت ساری، جس کو آپ سوچیں اور اس کا کیلکولیشن کریں نا، تو ایسے ضلع جس میں زیادہ سے زیادہ عورتیں وقت لگائے اس میں سے اللہ کے فضل سے ہمارا ضلع ہے۔ لیکن اکثر جماعتوں کی یہاں سے واپسی پر اگر ان سے پوچھا جائے بھائی ہمارے ضلع کے اعتبار سے کوئی بات ہو تو آپ نے سنا ہے، چاہے وہ مستورات کی جماعت ہو، واپسی پر جا رہی ہوں، ان سے بات کر رہے ہوں، خصوصاً صبح کی جماعتیں آ رہی وہ جا رہی ہوں، علماء کی جماعتیں آ رہی ہیں، بعض مرتبہ ان کی واپسی ہو رہی ہے، ان کو پوچھیں تو بڑے درد کے ساتھ ایک بات تو ہر ایک کی زبان سے آتی ہے کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ خروج تو بہت اچھا ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے، لیکن جو صفات مقصود ہے وہ صفات نظر نہیں آتے ہیں، کہ ابھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر کا پردہ نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں جو نبی کے گھرانے کی سوغات ہے، سنت اور سادگی، اسی لیے بزرگ بابا فرماتے ہیں بھائی سنت اور سادگی تو نبیوں کے گھروں کی سوغات ہیں، اور جو ہے یہ فرمایا کہ فیشن پرستی اور رواجات جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے گھروں کی لعنت ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے گھر فیشن کے تابع نہ ہو، ہمارے گھر جو ہے یہ فرمائے کہ جو ہے رواجات کی تابع نہ ہو، ہر عمل میں سنت اور سادگی کا اہتمام۔ اسی لیے ابھی ہمارے حضرت مولانا اس بات کو فرما رہے تھے بھائی عورتوں میں اللہ کا فضل ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے نماز، تلاوت، ذکر تو کسی نہ کسی درجے میں زندہ ہو جاتا ہے، لیکن ان کا دن اس وقت میں سمجھ میں آتا ہے جس وقت میں گھر میں خوشی ہو یا غمی ہو، تب سمجھ میں آتا ہے کہ دین کتنا ہے گھروں میں، ہاں کہ گھروں کے اندر دین کی کیا بنیاد ہے۔ عورتوں کا دن اس وقت میں ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کرنا پڑے گا، یہ تو ہونا پڑے گا، ایسا کیوں نہ ہو ورنہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس کے اندر اپنے مسائل کھڑ کرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ بھئی آج کا دور ایسا ہے، آج کا یہ معاملہ ایسا ہے، آج کا یہ معاملہ ہے، ہاں کہ نہیں بنیاد کیا، اللہ کیا چاہتے ہیں، نبی کیا چاہتے ہیں، وہ اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں سکون، اسی میں تربیت، اسی میں ترقی، اور اسی میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول، اور یقینی بات ہے کہ اسی زندگی کی بنیاد پر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا۔ بھائی کیا کریں، دھیرے دھیرے ہو جائے گا، کرتے ہیں، اسی لیے تو محنت میں لگے ہوئے ہیں
ایک تو یہ ہے کہ اپنی ذاتوں کو سمجھانا اور اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی ذاتوں کو تسلی دینا، اللہ کا فضل اتنا تو کر دیتے ہیں، کر لیتے ہیں، اور ایک ہے اپنی ذات کو بار بار ٹٹولنا، محاسبہ کرنا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حساب کرو اپنا اس وقت سے پہلے کہ جب تمہارا حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے خود کا حساب کرو۔ ہاں، وہ دن جو حساب ہوگا بڑا سخت ہوگا۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ کہ جاننے کے بعد کیا عمل کیا، یہ جو سوال ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ یہ جو ہے نا زندگی کہاں لگائے، جوانی کہاں لگائے، مال کہاں سے کمایا، کہاں سے خرچ کیا، اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ کیا یہ عورتوں کو، مسلمان خواتین کے سامنے یہ نہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کیا یہ علم نہیں ہم سب کے اندر ہے؟ یہ فرمایا کہ ہمارے اوپر جو ہے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہیں، اور اس کے اعتبار سے فرضیات کے علم کے ساتھ میں کہ بھائی پردہ ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ کیا اللہ کا فضل ہے؟ عامةً الحمدللہ مسلمان خواتین کے سامنے یہ بات ہے کہ بھائی پردہ بھی فرض ہے، لیکن وہ پردے کو میں نے اور آپ نے جو ہے اپنی ذات سے اپنے گھروں میں کتنی اہمیت دی ہے، ذرا کبھی ہم سوچیں اس بات کو۔ ہاں، کہ وہ پردہ بھی آج تو ہمارا پردہ بھی پردے کے قابل ہو چکا کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ دشمنان اسلام نے اس کو ایسی تشریح کی اور ایسی باتوں کو پھیلایا کہ جس کو اس کو بھی سوار کے کہ برقعے پر بھی یوں فرمایا کہ ایسی ڈیزائن لا دی کہ وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج کے دور کے اعتبار سے اپنے دل کو سمجھا دیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے چلو الحمدللہ پردہ تو کرتے ہیں، برقع پہنتے ہیں، لیکن وہ برقع سے ڈالنے تک محدود نہیں ہے۔ ہمارے ابھی قاری صاحب فرما رہے تھے صبح کے مشورے میں کہ ہماری یہ محنت کے ذریعے سے جو مقصود ہیں، کہ اپنے مستورات کے کام کے ذریعے سے جو مقصود چیز ہیں، اپنے گھروں میں وہ پردہ زندہ ہو جو شرعی پردہ ہے۔ شرعی پردہ ہم سوچیں تو صحیح، کیلکولیشن تو کریں کہ اس محنت کے بعد اپنے کتنے گھروں میں شرعی پردہ زندہ ہوا ہے۔ شرعی پردہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، کہ جس کو کہتے ہیں چچا زاد بھائی سے بھی پردہ، مامو زاد بھائی سے بھی پردہ۔ ہاں، اپنی ذات کے اعتبار سے کہ جتنے محرم ہیں، محرم کے علاوہ کے اعتبار سے پردے کا اہتمام، یہ جتنے اس وقت میں فتنے ہیں اور جتنے خرافات ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ اللہ حفاظت فرمائے یہی ہے کہ آج اللہ کا حکم کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہے اور اس کا احساس نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو گیا۔ ہاں، اس کا احساس بھی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں کا کیا معیار ہے، اس کو بھول کے اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہاں، وہی بات خوشی اور غمی کے موقع پر دین کی سمجھ بوجھ کا احساس ہونا ہر حال کے اندر میں اپنی ذات کے بعد کہ کتنا پردہ ہماری زندگیوں میں ہے۔ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنتے ہیں کہ حضور کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہیں، لیکن اپنے قدموں کے بارے میں اور موت کے وقت میں جنازے کے رخصت کے بارے میں بھی اس بندی نے یہ فرمایا کہ قیامت تک کی رہبری کروا دی، قیامت تک کی آنے والوں کے لیے رہبری قائم کر دی کہ میرے جنازے پر جو ہے کپڑا ڈال دینا کہیں رات کے وقت میں جنازے کو اٹھانا کہ کہیں لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہ چلے کہ فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی، یہ بھی پتہ نہ چلے۔ تو پھر اللہ نے اس پردے کی قدردانی کے بارے کے اندر فرما دیا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا اور محشر والوں اپنی نظروں کو نیچی کرو، یہاں سے فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اللہ کی یہاں تو باحیا خواتین کی ایک بہت بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ ہاں، با پردہ خاتون اللہ کی بڑی مقبول ہیں، اس کو وہ تو بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ وہ خواتین جو اپنی ذات کے اعتبار سے پردے کے اہتمام کے ساتھ چلتی ہے، ان پر اللہ کا نور اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھانپ لیتا ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اگر اللہ جنت میں بھی ان بندیوں سے جو ہیں وہ اللہ پاک جو ان کا حشر کریں گے اور جنت میں داخل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ خصوصی اپنا دیدار ان بندیوں کو اللہ کرائیں گے کہ جن بندیوں نے اللہ کے حکم کی بنیاد پر دنیا کے اندر میں پردے والی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کیا اور مزین کیا ہے۔ ہاں، یہ تو سب سے بڑی بات کہ اپنی زندگیوں کو ان پردے والی زندگیوں سے، اللہ کے احکامات والی زندگیوں سے مزین کرنا، اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا۔ ہاں، خصوصاً اس وقت میں اپنی ذات کے اعتبار سے فکروں کے ساتھ میں اپنی جوان بچیوں کے بارے میں فکر مند ہونا، اور اگر جہاں پر ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، جہاں پر یہ فرما اللہ حفاظت فرمائے اپنی ذات کے اعتبار سے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ایسی جگہوں پر اپنی بچیوں کو بھیجنے سے بھی پرہیز کرنا۔ ہمارے بزرگ اس بات کو بہت کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس پر نظر کریں۔
کہ ہم اپنی بچیوں کے بارے میں کتنے متفقی ہیں، کل قیامت کی کیا ہم کو نہیں پوچھا جائے گا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا خلاصہ کیا ہے کہ اپنی ذات سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کے بارے میں کیا مراد ہے؟ کیا فریڈم کی دنیا کے نعروں کے اعتبار سے ہماری زندگی بھی ان بنیادوں پر ہوگی؟ تو پھر ہم نے اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کے دشمنوں میں اور اللہ کے نافرمانوں والی زندگیوں میں کہ اللہ والے ہمارے حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ایسے ہی سمجھا رہے تھے کہ جہاں پر جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، جو اپنی ذات کے معاملے میں، اپنے گھروں کے معاملے میں، اپنے پوتے، وہ تو یوں سمجھ رہے تھے پوتے نواسے اور ناتوں کے بارے میں، اگر جو ہے یہ فرمایا کہ وہ پوتیوں کے بارے میں، نواسوں کے بارے میں، پوتوں کے بارے میں، اپنے نواسوں کے بارے میں اگر یہ ان چیزوں کو پہنا کر اور ان لباس کو پہنا کر جو اللہ کے نافرمانوں کے لباس ہیں، اور اللہ کے نافرمانوں کی جو ہے فرمایا کہ جو لباس کو ان کے جو ہیں بدنوں پر ڈال کر اگر یہ اس کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کو بالکل دل پر نہیں لے رہے ہیں، اگر چاہے ماں ہو یا باپ ہو، تو یہ فرمایا چاہے نانا ہو، نانی ہو، دادا ہو، دادی ہو، تو یوں سمجھو ان بنیادوں پر کہ یہ اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب جو ہے ایک لیول پر، ایک مقام پر دین اور دین کی محنت کے راستے سے پہنچے کہ ہم تو ان لباسوں کو پہن نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان لباسوں سے اتنی محبت ہے، اللہ حفاظت فرماوے، کہ ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اس کے تذکرے ختم ہو گئے سنت اور سادگی کے۔ یہ فرمایا کہ سادگی کی بنیاد پر اللہ کے وعدوں کے کہ جتنے بھی خرافات ہیں، بلکہ ہمارے حضرت اللہ اس کو فرما دیتے ہیں کہ جتنے بھی جو ہیں حرام، یہ فرمایا کہ جہاں پر سنت اور سادگی کا اہتمام ہوگا اس جگہ پر حرام داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہ اللہ کی عمر برکت عطا فرمائے، مولانا ایک موقع پر سنا رہے تھے، میں نے ہمارے گھر میں جب پہلا میرا بچہ ابراہیم، ان کے بیٹے کا نام ہے، یوں سمجھا کہ ابراہیم جب دنیا میں آنے والا تھا، اس سے پہلے میں نے اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ یہ بچہ جب دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے بیٹا ہوگا چاہے بیٹی ہوگی اس وقت میں، لیکن اس پر پہلے دن سے غیر شرعی لباس اس پر ہماری طرف سے نہیں جائے گا، ہاں کہ اس کے اثرات اللہ ڈالیں۔ پہلے دن کا مشورہ، آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے مشورہ کرو۔ ہمارا آج تو کیا ہے، بہو نانا چاہے، بہو نانا چاہے، بہو نانا چاہے، بچہ چاہے، ایم یو پر شدھ میں جوڑ زبردستی نہ ہو۔ ہاں ایسا کہتے نہیں کہتے گھروں میں کہ جہاں پر مردوں اور عورتوں کی فکر ایک نہیں ہوتی نا، اللہ حفاظت فرمائے، وہ معاشرے کے سنکیانات نکل جاتا ہے، ان گھروں میں دین کے جنازے نکل جاتے ہیں جہاں مردوں اور عورتوں کی فکر نہیں ہوتی۔ ان جوڑوں کا مقصد یہ ہے، یہ جوڑ جو ہے نا وقت لگائے خواتین کے جوڑ، اللہ کرے مردوں کی عورتوں کی فکریں ہو جاویں اور ایک دوسرے کے معاون بنے دین پر اور دین کی محنت کے اعتبار سے۔ ابھی چند دن پہلے ایک اللہ والے ایک علماء کرام فرما رہے تھے، ایک موقع پر ایک بزرگ کا قول نقل کر کے کہ جن کے گھروں میں وہ دینی فضائیں اور دینی ماحول ہوگا اور وہ سکون ہوگا، اللہ رب العزت ان سے اللہ دنیا میں کام لیں گے۔ ہاں کہ جو گھر کے اعتبار سے مطمئن ہو جائے گا کہ کیا ہوگا کہ گھروں میں دینی فضا، دینی ماحول، سنت اور سادگی کا اہتمام، کہ ان کی غیر موجودگی میں دین کی حیات ہیں، ہمارے رعب سے نہیں، ہمارے کہنے سے نہیں، ہمارے صرف یوں فرمائے کہ دبدبوں سے نہیں، ہم ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کے احکامات کے پابند، نبی والی زندگی کے پابند اگر اپنے گھر والوں کو شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ بنائے ہوا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے ان گھرانوں سے اللہ دنیا کے اندر میں ہدایت کے وجود کا اللہ انہیں ذریعہ بنا دیں گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے بہت اہم چیز ہے۔ اسی کو مولانا فرما رہے تھے، پھر آگے مولانا نے سنایا، یوں کہہ رہے تھے ایک موقع پر یہ ہمارا بچہ اس کی ننیال میں، وہ گودرا میں تو وہ ماحول ہے کہ یہاں یہ گلی میں جو ہے یہ فرمایا کہ ددیال ہو تو دوسری گلی میں ننیال ہوتا، وہیں کے وہیں قریب میں، بولے وہاں پر ننیال میں بچہ گیا ہوا تھا، کسی وجہ سے جو ہے اس کی ماں تو آ گئی تھی اور بچہ چھوٹا ابھی تو، لیکن یہ فرمایا کہ کسی وجہ سے اس کی مامی نے جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں شرٹ پہنا دیا، یوں کہ اس کو بچے کو شرٹ پہنا ہے، اور جب وہ گھر پر آیا اور بولے مولانا کہہ رہے میرا جانا ہوا گھر پر اسی وقت میں، تو میں نے دیکھا میرے بچے کے لیے یہ اس کی بدن کے اوپر یہ لباس، اس کی کیا وجہ ہو گئی، کیا بنیاد؟ تو میں نے اپنی ماں کو بلایا کہ کیا ہو، بیوی کو پوچھا، ماں کو بھائی ہم نے نہیں پہنا ہے، بنیاد یہ نہیں ہے، ہماری یہ وجہ نہیں تھی، یہ تو وہاں سے جو آیا تو وہاں سے کسی وجہ سے پیشاب کی ہوگی بچے،
یا کوئی معاملہ ہوا ہوگا تو اس لیے وہ کپڑے نہیں تھے تو انہوں نے پہنا دی. تو بولے گئے سسرال میں اور جا کر جو ہے اپنی ساسو اماں سے بھی کہنے لگے دیکھو آج کے بعد کہ یہ کس نے لباس کیا, اس کی مامی نے کچھ نہیں تھا تو اس کو پہنا دیا, تو کہ نہیں بغیر لباس کے تو بچہ رہ سکتا ہے, حضور کے طریقے کے خلاف کے لباس کو پسند نہیں کر سکتے. ہاں ہمارے بچے پر آج کی بات یہ لباس کبھی کسی حال میں نہ ہو, بلکہ مولانا کہہ رہے تھے پھر اس شرٹ کو اتارنے میں سیدھا اتارا نہیں بلکہ کینچی سے اس کو کاٹ کے نکالا, تاکہ ایک بنیاد گھروں میں وجود نہ جاوے کہ اللہ اس کے حبیب کے طریقے کے خلاف کی کوئی بنیاد گھروں میں شائع نہیں ہو سکتی, رواج نہیں دے سکتے اسے. یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کرے ایک معاشرے میں وہ بنیادیں پیدا ہو جائیں کہ اللہ کے حکم نبی والی زندگی کی طریقوں کی بنیادیں, اسی کی بنیاد پر اللہ کے وعدے پورے ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی. اس وقت میں حالات کے ہر لائن کے شکار ہیں. اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں بھائی عام بطور ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے, آدمی جس لائن سے بھی پریشان ہو نا پریشان, تو اس کو یہی سوچنا چاہیے کہ کسی نہ کسی لائن کا سوراخ ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, نبی کی زندگی میں سوراخ ہے, نبی والی زندگی چھوٹ رہی ہے, اس لیے اس راستے سے ہم پریشان ہوئے ہیں. بیوی کے اعتبار سے پریشان ہے تو اس کی بنیاد, بچوں کے اعتبار سے پریشان ہے, یہ ساس کے اعتبار سے پریشان ہے تو اس کی بنیاد, نند کے اعتبار سے پریشان ہے, بھوجائی کے اعتبار سے پریشان ہے, رشتہ داروں کے اعتبار سے پریشان ہے, شوہر بیوی کے معاملے کے اعتبار سے پریشانیاں ہیں, باپ اور بچوں کے معاملے کے اندر پریشانیاں ہیں. تو اس کی بنیاد یہ ہوگی کہیں نہ کہیں حکم ٹوٹ رہا ہے, نبی کا طریقہ چھوٹ رہا ہے, اس لیے ہم پریشان ہیں. ہاں کہیں نہ کہیں یہ معاملہ سوراخ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دے عافیت کے ساتھ میں. اس لیے یہ بنیادی چیز ہے اپنے گھروں میں سنت اور سادگی کا اہتمام کرنا اور سنت اور سادگی کو وجود میں لانے کی محنت اور کوشش کرنا, اور اپنی ذات کے اعتبار سے ہماری محترمہ خواتین جو ہیں اپنے آپ کو پردے کا پابند بناویں. کہ پابند بننے سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کے اعتبار سے شرعی پردے کا ایک رواج, شرعی پردے کا ایک ماحول, اور اپنی بچیوں کو جو ہے بچپن سے جو ہے کھلے لباس پہنانے کا اہتمام, اور اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ فرمایا کہ جو ہے شریعت کے اعتبار سے لباس پہنانے کا اہتمام ہو, تاکہ ایک بنیادی چیز حضرت رحمۃ اللہ نے اس بات کو سمجھا کرتے ہیں کہ تم جن کھلونے سے اپنے بچوں کو کھلواتے ہو نا, جن کھلونے سے اپنے بچوں کو کھیل کھلواتے ہو, اس کے بنانے والے کے اثرات اور اس کے بھی اثرات جو کھلونے سے کھلوا رہے اس کے بھی اثرات بچوں کی زندگی میں منتقل ہوں گے. یہ گڈے گڈیوں کو لا کر جو کھلا دیتے ہیں اور کھلواتے ہیں تو علماء سے پوچھیں بھی تو صحیح, ہاں کہ ایسی چیزیں ہر موقع کے اعتبار سے نظر ہو کہ کن چیزوں سے کھلوانا, کہ پوچھو یہ فرمایا صحابات کی زندگیوں کے اعتبار سے, صحابیات کے واقعوں کے اندر میں کہ ان کی زندگیوں کے اعتبار سے بچوں کو کھلوانے کے کیا کیا بنیادیں تھیں, ان کے کھیل کی کیا بنیادیں تھیں. اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہمیں ایک بہت بہترین زندگی سکھائی گئی ہے لیکن ہم اس زندگی کو نہ سیکھتے ہیں. اسی کو ہمارے حضرت مائرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ آج اللہ معاف فرمائے کہ جو گاڑی کے دو پہیے ہیں علم اور ذکر, اسی کے اعتبار سے ہمارا کام کرنے والا مجموعہ مردوں کے اعتبار سے مستورات کے اعتبار سے اسی کے اندر غفلت میں ہے کہ سیکھنے کی عادی نہیں بنتے ہیں اور سیکھنے کی بنیاد ہی بھولے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے موقع کا دین سیکھیں اور ہر موقع کا دین سیکھ کر ہر موقع پر زندہ کرنے کا اہتمام کریں. پھر دیکھو کہ معاشرے کے سارے بگاڑ اللہ اس کے ذریعے سے ختم کریں گے. اس لیے بنیادی چیز ہے کہ سنت اور سادگی کا اہتمام آوے ہمارے گھروں میں, اپنے گھروں کے اندر ذکر و عبادت کا ماحول قائم ہو, ہمارے گھروں میں دعوت کی فضائیں بنے کہ ہمارے گھر کے بچے دائی بنے, ہمارے گھر کی ہر خاتون دائی بنے. اگر یہ دائی بنے گی تو مدعو نہیں بنے گی. اسی لیے ابھی ہمارا مولانا فرما رہے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقع نکل کر کے کہ دنیا میں وہ چلے گا جو دائی لے کر چلے گا. اس کے بارے میں مولانا فرما رہے تھے چاہے حق کا دائی ہو چاہے باطل کا دائی ہو, جو دنیا میں لے کے چلے گا وہی بنیادیں چلے گی. چاہے حق کا دائی ہو چاہے باطل کا دائی ہو, اللہ نے ہمیں حق کی دعوت کا کی ہے. ہمارے اندر میں وہ دعوت کا مزاج, وہ داعیانہ بنیادیں, ارے یہاں تک ہمیں سمجھایا گیا ہے. اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اعتبار سے ایسی دعوت لوگوں کی زندگیوں کے اندر میں پیش ہو کہ ہم دین کے بھی ترجمان بنیں اور دین کی محنت کے بھی ترجمان بنیں اپنی زندگیوں کے معاملے میں, کہ دین ہماری زندگیوں میں سے ٹپک رہا ہو اور دین کی محنت کے اعتبار سے لوگ ہمارے گھروں میں آ کر وہ دعوت کی فضائیں, دعوت کا ماحول ہو. اسی لیے وہ فرماتے ہیں کسی جگہ مہمان بن کے جاؤ تو وہاں دین چھوڑ کر آؤ, اور ہمارے گھر آنے والا مہمان ہمارے گھر سے دین لے کر جاوے, کہ وہ فضائیں بنے کہ گھر میں کوئی آیا ہے تو
ہمارے بغیر دعوت کے نہ جائیں. آخری درجہ فکر آخرت اور موت و بعد الموت کی کسی نہ کسی لائن کی بات کرو ہر ایک کے ساتھ میں. کم سے کم درجے میں نماز اور تعلیم کی ہر ایک کے سامنے ترغیب ہو، تاکہ اللہ کرے نماز اور تعلیم کا ماحول قائم ہوگا. سارے کے سارے مسائل اللہ اپنی قدرت سے حل کریں گے. کہ اس کی دعوت دیں، سمجھاویں، اس کے فضائل سمجھاویں. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تقریر سیکھنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو زبان میں ہم دعوت دے سکتے ہیں اس زبان میں دعوت دیں تاکہ ہماری حفاظت ہو، ہم اپنی ذات سے محفوظ رہ سکیں، ہمارا گھرانہ محفوظ رہ سکیں. ہم دعوت دیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے. لیکن بعض بڑا شیطان ہمیں لے جاتا ہے وہ بنیادوں پر کہ ہم کہیں کیوں کہ کرنا ہمیں پڑے گا. ہاں ایسے الٹی نہ سکھاتا، بہت کچھ کہہ کے کریں گے تو کرنا ہمیں پڑے گا. اور ہم سے اپنی ذات کے بارے میں ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ وقت لگائے ہو، ماشاءاللہ خواتین موجود یہاں، ماشاءاللہ وقت لگائے ہو مجمع موجود ہیں. ہم تو ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا سبق سناتے ہیں کہ جو مرض ہمارے اندر میں ہے، جو بیماریاں ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، اللہ کرے کہتے اللہ وہ بیماریاں ہماری ختم کر دے. یہ ضروری ہے. ہاں یہ بنیادی چیز ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے. اتنی بنیادوں پر اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈالیں کہ ہماری زندگیوں کے اعتبار سے دعوت کی فضائیں، دعوت کا ماحول، دعوت کی دھن، دعوت کی فکریں ہمارے اندر میں ہو. ایمان کی دعوت، اعمال کی دعوت، فکر آخرت کی جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، اللہ سے جڑنا، اللہ سے جوڑنا، نبی سے جوڑنا، نبی والی زندگی سے جوڑنا. اور یہ فرمایا آخرت سے جوڑنا کہ آخرت، توحید، رسالت اور آخرت ہماری دعوت کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت ہر ایک کو سمجھانا. آج آخرت تذکروں سے ختم ہو گئی، آخرت مذاکروں سے ختم ہو گئی تو اس کے اعتبار سے شوق اور جذبہ بھی ختم ہو گیا. شوق اور جذبہ بھی ختم ہو گیا. ابھی مولانا فرما رہے تھے جہاں دعوت کی مزاج عورتوں کے اندر میں ہوتا ہے، عورتوں میں مزاج دعوت ہوتا ہے اور دعوت کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے، وہ عورتوں کی جو ہے تربیت وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو انہی بنیادوں پر وہ سنبھالتی ہیں. مولانا سمجھا رہے ہیں ابھی یہ فرما حضرت کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں، ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گیا، جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہوئی اور رمضان اللہ کے راستے میں گزرا، عید اللہ کے راستے میں ہو رہی ہے اور عید کا دن ہے اور عید کے دن کے اندر میں وہ یہ فرمایا کہ وہ وہاں پر وہ حالات ایسے ہیں گھر کے، اور گھر کے اندر میں عجیب ماحول کہ وہ بچوں کے لیے جو ہے کوئی چیز لانے کے اعتبار سے پیسے چھوڑے نہیں ہیں، اور پیسے نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے بچوں کو اچھے کپڑے پہناویں یا اچھا لباس پہناویں یا تو نئے یوں فرمایا جوتے لا کر دینے یا کوئی ایسی چیز. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، باہر کھیلنے کے لیے گئے، جب باہر کھیلنے کے لیے گئے ہیں تو اس موقع پر باہر کے بچوں نے کہا لو ہمارے ابو تو جو ہیں یہاں پر ہیں اور وہ اچھے کپڑے لے کر ہمارے لیے آئے، ہمارے لیے اچھی چپل لے کر آئے، ہمارے لیے ایسی گھڑی لے کر آئے. تمہارے ابو تو نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے راستے میں ہیں، جماعت میں گئے ہوئے ہیں، اور تمہارے پاس تو نہ اچھے کپڑے ہیں، نہ اچھا یوں فرمائے کہ جوتے ہیں، نہ کوئی گھڑی تمہارے پاس ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اب وہ بچے روتے ہوئے گھر میں تشریف لے گئے. گھر کے اندر میں جب گئے ہیں ماں کے سامنے جا کر روئے ہیں. ماں نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ کہ امی لوگوں کے ابو گھر پر ہیں اور لوگوں کے ابا گھر پر ہونے کے اعتبار سے اچھے کپڑے، اچھے جوتے، اچھی گھڑیاں ہر ایک کو لا کر ان کے ابو نے دی ہیں. ہمارے ابو تو اللہ کے راستے میں ہیں، ہمارے تن پر جو ہے کل عید کا دن ہے اور عید کے دن کے لیے نہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں، نہ اچھے جوتے ہیں، نہ گھڑی ہے، نہ کوئی چیز ہے. یہ فرمایا کہ وہ ماں کا مزاج دعوت کا بنا ہوا تھا، وہ خاتون کا مزاج داعیہ نہ تھا. وہ خاتون کہنے لگی او میرے بچوں یہ عید جو ہے نا ایک دن کے لیے ہے. یہ بچوں سے جا کر تم کہو کہ تمہاری عید پرسوں واسی عید ہو جائے گی، وہ واسی ہو جائے گی، وہ باسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. تمہارے نئے کپڑے چند دنوں کے بعد نہیں بلکہ 2-4 گھنٹوں میں میلے ہو جائیں گے. جو جوتے تمہارے ابو لے کر آئے ہیں چند دنوں کے بعد وہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن یہ فرمایا کہ جو میرے ابو اللہ کے راستے میں ہیں اس کے ذریعے سے جو اللہ ہمیں خوشیاں عطا کرے گا، یعنی جنت اللہ جو عطا کرے گا، اس جنت کے اندر کی وہ عید ایسی ہوگی جو کبھی وہ خوشیاں ختم نہیں ہوگی. وہ ایسا لباس اللہ ہمیں عطا کریں گے جو لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. وہ ایسی اللہ خوشیاں عطا کریں گے جو خوشیاں کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوگی. تو وہ بچے جب باہر گئے خوشی خوشی ہنستے چہرے سے، پھر بچوں نے کہا تو یہ بچوں کو کہنے لگے ارے تمہاری عید واسی ہو جائے گی لیکن ہمارے ابو جو گئے ہیں اس پر اللہ ہمیں جنت عطا کریں گے اور وہ جنت کی بنیاد پر اللہ ہمیشہ کی خوشیاں ہمیں عطا کریں گے، ہمیشہ کے بدلے والے کپڑے اللہ عطا کریں
ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے، کبھی میلے نہیں ہوں گے، اور وہ بچے سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے. مجاز دعوت عورتوں کا جب بنا ہوا ہوتا ہے، ورنہ تو پھر وہی عورتیں کیا کریں، نہ سو کہیے نہ سو سمجھائیے، نہ تارا اپا نے تو آنی دھونچ ہے، ہاں کیا کیا کہے گی، اپنے بچوں کا ذہن خراب کرے گی. اللہ حفاظت فرمائے. جب مجاز نہیں ہوگا تو وہ بھی ان کے ساتھ روئے گی، لیکن جب مجاز بنا ہوا ہے تو یہ حوصلہ بنائے گی کہ ہماری مسئلہ آخرت کا ہے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے آپس کے تذکروں میں آخرت کے تذکرے ختم ہو گئے، آخرت کے مذاکرے، چیزوں کے تذکرے اتنے بڑھ گئے کہ وہی تذکروں کی بنیاد پر گھروں میں لاؤ 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 کی بنیادیں بنی ہوئی ہیں کہ یہاں سے بھی لاؤ، وہاں سے بھی لاؤ، ایسے بھی لاؤ، ویسے بھی لاؤ. تو اس کے ذریعے سے گھر کے لوگ حرام کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے محترمہ خواتین، ضرورت اس بات کی ہے عورتوں میں مجاز دعوت بنے، کہ دعوت کا مجاز بنے کہ ہر ایک کے ساتھ میں فکر آخرت کی بنیادیں، آخرت کے تذکرے، ایمانیت کے تذکرے، رسالت کے تذکرے، آقا والی زندگی کے کامیابیوں کے تذکرے ہر گھر میں زندہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں میرے محترمہ خواتین کہ ہمارے اندر میں یہ ہو کہ یہ بنیادیں زندگیوں میں لانے کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو جو ہے مضبوط کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کی فضاؤں کو مضبوط کریں. بطور برکت کے تعلیم نہ ہو، یہ فرمایا کبھی ہو گئی کبھی چھوٹ گئی کوئی مسئلہ نہیں، کہ نہیں کہ ہمارے گھر میں تعلیم کا عمل اہتمام کے ساتھ ہو، کہ اسی کے ذریعے سے اللہ پاک حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے دینی کے آنے کے جتنے سوراخ ہیں تعلیم کے راستے سے اسے بند کرو. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کے عمل کو اتنا مضبوطی سے، بعض مرتبہ بڑا بوجھ پڑتا ہے اس بنیادوں پر جب کارگزاری آتی ہے کہ اچھے اچھے گھر میں جہاں وقت لگائے ماشاءاللہ خواتین ہیں اور وہ گھر میں تعلیم نہیں ہے، بعض جگہ پر تو وہ گھر میں کتاب نہیں ہے. کتنے رونے کی چیز ہے کہ جن زندگیوں کے جس راہ خدا کی نقل و حرکت اور جو کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے اندر وہ شعور پیدا کیا، وہ بیداری اللہ نے پیدا کی، دین پر کامیابی کے اعتبار سے شوق اور جذبے بنے، اور وہ کتاب گھر میں نہیں، وہ کتاب کی تعلیم گھر میں نہیں، کہ جو ہے یہ جس کتاب کے اندر اللہ کی یہاں جو انفرمان مان کر منوا کر اسے امت کے سامنے پیش کی گئی ہے، کوئی اپنی ذات اسے جو ہے یہ فرمایا کہ جو اس کی تشریح نہیں کی گئی ہے، ایک ایک بات کو اللہ سے منوا کر یہ فرما اس کے اندر میں پیش کی گئی ہے کہ نماز پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، تسبیح پر کیا ملے گا، تلاوت پر کیا ملے گا، اللہ کے دین کی محنت پر اللہ کیا عطا کریں گے، اور صدقات کو. اسی لیے ہمارے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے بار بار پڑھو کہ جس میں معاشرت کا ایسا دین چھپا ہوا ہے اور ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ سارا بگاڑ ختم ہو سکتا ہے، کہ پڑوسیوں کے ساتھ کے سلوک کے ساتھ میں اللہ کیا دیں گے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی پر اللہ کیا دیں گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کے اچھے برتاؤ پر، کہ وہ قرب قیامت کے جو مسائل اللہ حفاظت فرمائے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ کتاب کے ذریعے سے تعلیم ہو، تعلیم کے ذریعے سے تربیت ہو. اسی لیے ہمارے بزرگ اس بات کو سمجھاتے ہیں تعلیم بطور تعلیم کے نہیں ہے، تعلیم کے ذریعے سے تربیت مقصود ہے. تعلیم کے ذریعے سے کیا ہے؟ تربیت مقصود ہے. کہ صلہ رحمی کا باب ہے، زہد و قناعت کا باب ہے. یہ فرمایا کہ مال کے خرچ کرنے کے سبب لکھے ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ وہاں پر راہیں بتائی ہوئی ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کے سلوک، جیسے میں نے عرض کیا اللہ کا بھی حق، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق اسے زندہ کریں گے کہ وہ سارے مسائل ختم ہوں گے کہ جس کے بارے میں آقا نے اسی کو تو فرمایا جس کا خلاصہ وہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر، تعلق توڑنے والوں سے جوڑ، اپنی عطا سے محروم کرنے والوں پر خرچ کر، تو اللہ کیا دیں گے؟ دنیا میں عزت عطا کریں گے. سچ بتاؤ یہ اگر حدیث پر عبور ہو جائیں اور یہ حدیث کی گہرائیوں کو سمجھیں، بار بار اس کو سمجھ کر اپنی زندگی اور عملی جامہ پہنائیں، تو کیا ساس بہو کے جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ ساس آنے والی بہو کو یہ فرمایا کہ بیٹی سمجھے گی، اور بہو جو ہے اپنی ساس کو ماں سمجھے گی، ننند بھوجائی کو جو بہن سمجھے گی، دیرانی جیٹھانی کو بڑی بہن چھوٹی بہن سمجھے گی. معاشرے کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ختم ہوگا جب یہ بات سامنے آئے گی. ظلم کرنے والوں کو معاف کر، تعلق توڑنے والوں سے جوڑ، اپنی عطا سے محروم رکھنے والے پر خرچ کر. یہ مسئلہ ہے، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ نہ جائے. اس کے لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم کرو، اہتمام کے ساتھ کرو، اہمیت کے ساتھ کرو، تاکہ جو یہ سارے مسائل حل ہو اور اللہ گھروں میں دینی فضائیں بناوے، دینی ماحول بناوے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پر اللہ کیا دیں گے؟ اس کے تذکرے. فرقہ 6 صفات کے مطابق ہیں. اب اچھا خاصا ماشاءاللہ یہ مجموعہ تو وہی ہے جو وقت لگا ہوا، اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ جو صفات اور وہاں بولتے ہیں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں سیکھتے، اسے اپنے گھروں میں زندہ کرنا، کہ صفات کے مظاہروں کو، صفات کو زندگیوں میں لانے کے لیے ہیں، صفات بیان سیکھنے کے لیے نہیں ہے.
صفات کے تذکرے بیان سیکھنے کے لیے نہیں، لچھیدہ تقریر سیکھنے کے لیے نہیں ہے، صفات کے مظاہرے تو زندگیوں میں صفات لانے کے لیے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو قدر ہے، جو قیمت ہے، وہ صفات والی زندگی کی بنیاد پر ہیں، نجات کی راہ جو ہے وہ صفات والی زندگیوں کی بنیاد پر ہیں۔ تو اپنے گھروں میں صفات کے مظاہرے زندہ کرنا، ہاں اسی کے ذریعے سے اپنی بچیوں کی ہم تربیت کر سکتے ہیں۔ یہی تعلیم کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو عامتاً کسی چیز میں ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں، تعلیم کے راستے سے ہم اپنے گھروں میں وہ ساری باتیں سمجھا سکیں گے، لے جا سکیں گے، وہ باتوں کے اعتبار سے وہ باتیں پہنچا سکیں گے، اور اپنی بچیوں کے اعتبار اسی لیے ہمارے بزرگوں کو یہ بہت فکر ہے کہ ہماری محلے کی جوان بچیاں، یہ فرمایا کہ جو اس وقت اسکولوں میں اور بڑی عمر پر پہنچی ہوئی ہیں اور کہاں کہاں جاتی ہے، اب اس کو کرنا نہ کرنا وہ تو علماء سے آپ پوچھیں، بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ حفاظت فرماوے کہ کیسے بے شرمی بے حیائیوں کے ماحول میں اپنی جوان بچیوں کو بھیجنا، اور ان بنیادوں پر بے شرمی بے حیائیوں کو، اور ماں باپ کے اندر میں سے وہ حیا کا مادہ ہی ختم ہو جائے، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا۔ اللہ حفاظت فرماوے، اللہ حفاظت فرماوے وہ بے غیرتی و بے حیائی کی حد کہ جہاں سے فرمایا کہ وہ ڈبہ اپنی ذات کے اعتبار سے، ابھی ہمارے موقع پر حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے تھے کہ شرم کی تو حد وہاں تک ٹوٹ گئی کہ وہ بے حیائیوں تک ہمارا مجمع وہاں تک پہنچ گیا کہ وہ ڈبہ کہ جس ڈبے کے ذریعے سے گھروں میں بے حیائی آتی ہیں، گھروں میں خرافات آتی ہیں، معاشرے کے دین کے جنازے نکل جاتے ہیں، وہ ڈبہ گھر کی عورتوں کو تھما کر رکھ دیا۔ مولانا فرما رہے تھے کہ گھر کی عورتوں کو ڈبہ، موبائل کا ڈبہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ڈبہ گھر کی عورتوں کو دے۔ کیا کریں بھائی ماحول ایسا، کیا کریں پڑھائی کا مسئلہ، کیا کریں اس کا مسئلہ، نہیں سوچے بھی تو صحیح کہ جس کے بارے میں ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں، یہ فرمایا کہ اس نے دنیا کو تو سکھا کر رکھ دیا لیکن دلوں میں دوری پیدا کر کے رکھ دی، معاشرے کا جنازہ نکال دیا۔ اللہ حفاظت فرما، معاشرے کا ستیاناش نکال دیا، اور اس پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو کیا دے رہے ہیں، اور عورتوں کو اس کی پرواہ بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کیا بہانے سے یہ فرمایا کہ وہ بنیادیں گھروں میں پہنچ رہی ہیں اور پھر روتے بھی پار نہیں کرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرما، اس لیے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تعلیم کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سارے خرافات ختم ہوں گے، اپنے گھروں کی دین کے بارے میں اجاگر ہوں گے، گھر کے اندر میں دینی فکریں فضائیں بنتی چلی جائے گی کہ ایسے ڈبوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں پر محبت کے تقاضے نہیں پورے کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، اور عورتوں سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم اگر اپنی اولاد کے اعتبار سے اللہ کے حکموں کو توڑ کر اگر ان کی زندگیوں کے اندر میں ماحول کے تابع ہو کر اگر کسی چیز کو لا کر انہیں دے رہے ہیں تو ہم ان اپنی بچیوں کے اندر میں اور اپنے بچوں کے اعتبار سے ان کی زندگیوں میں ہم زہر ڈال رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ میں محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عثمان صاحب نے یہ فرمایا کہ سفر کے دوران نکاح کی مجلس میں ایک بات بار بار کئی جگہ پر یہ بات فرمائی کہ اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے، مولانا نے ایک بات بار بار یہ بات کو کہا کہ جو ہے اگر یہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ماں باپ یہ خرافات کر کے اور شادیوں کے اندر میں اور ایسے رواجات میں غلط خرچوں کو کر کر، فضولیات اور لغویات کو کر کے، اور ایسے ڈبوں کے پیچھے ہزاروں روپے لگا کر اور ایسی جگہوں پر یہ فرمایا ایسا فضول خرچ کر کے اور ایسی بنیادوں پر جہاں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی والی زندگی چھوڑ رہی ہے، ایسی طریقے سے ہماری شادیاں کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری بعد والی زندگی میں کتنی رنجشیں پیدا کرے گا، یہ بنیاد ہماری پچھلی زندگیوں میں کتنے مسائل کھڑے کریں گے، اور یہ بنیادوں پر شادیوں کے ہونے کے بنیاد پر ہماری پچھلی زندگیوں میں کتنے مسائل کھڑے ہوں گے، آپس کے اندر کتنی اندر اور کتنے مسائل کھڑے ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو یہ اپنے ماں باپ کو محبت نہیں بلکہ دشمن سمجھیں، یہ دشمن ہے ہمارے، یہ خیر خواہ نہیں ہے کہ جو اس راستے سے ہمیں لا کر دے رہے ساری چیزیں۔ اللہ ہمیں سمجھا دیں، اس لیے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے، صفات کے مظاہروں کے ذریعے سے اپنے گھروں میں بنیادوں کو، بعض مرتبہ جو ہے ہمارے کام میں منکرات کا تذکرہ تو نہیں ہے، اس لیے کھل کر باتیں ہم آپ کے سامنے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ مجمع ایسا ہے کہ جس کے اندر میں اگر یہاں امید نہیں لگائی گئی تو کس سے جا کر امید لگائیں گے کہ یہ وقت لگا ہے، وہ مجمع وقت لگائی خواتین، اور اس کو بھی ہم آپ کے سامنے وجاہت کے ساتھ نہیں کہہ رہے کیا ہوا ہے، کیا ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت کے کیا حالات اور کیا مسائل اور معاشرے کے کیا بگاڑ ہیں، لیکن اس کا حل اور اس کا توڑ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں سنت اور سادگی اور فضائیں، دعوت کی فضائیں اور فکر آخرت کے ساتھ میں اپنے گھروں میں اس کے تذکر اور مظاہرے زندہ ہو جائیں، تاکہ یہ سارے فکروں کا توڑ ہیں، سارے مسائل کا حل ہیں۔
اسی کے لیے کہتے ہیں ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو، اور اسی کے لیے جو ہے ہماری ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرنا، ہفتہ واری تعلیم کو فکروں کے ساتھ کرنا، ہفتہ واری تعلیم کے اندر میں پوری فکر توجہ کے ساتھ آنے والی خواتین کو محبت دینا، تانا تشریح نہ کرنا، نئی عورتوں کو آگے بڑھانا، نئی عورتوں کو کام دینا، اور یہ فرمایا کہ ان سے تعلیم کے اندر میں کوئی چپ ہو جائے تو محبت اور پیار سے ان کو الگ میں سمجھانا، لوگوں کے سامنے ٹوکنا نہیں، ورنہ مجمع تیار نہیں ہوتا، اس سے مجمع ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو بنانے کے لیے، تیار کرنے کے لیے سال کی محنت لگ جاتی ہے، لیکن دو کڑوے بول جو ہیں وہ دلوں کو ایسے چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک موقع پر ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ دیکھو ہماری گجراتی کی کہوت کے اعتبار سے یہ بات جو ہے کہ دیکھو یہ فرمایا کہ جو ہے تلوار کے گھا تو روٹ سکتے ہیں لیکن جو ہے زبان کے گھا نہیں روٹ سکتے ہیں۔ ہاں کہ تلوار نہ گھا تو روجائی جائے پر زبان نہ گھا نہیں رو جاتا، اس کے اندر میں روج نہیں آتی، اس کے اندر میں یہ فرمایا کہ اس کی مرمت نہیں ہوتی، جو زبان کے بول کڑوے بول، ایسے بول جس سے لوگوں کے دلوں کو توڑ کر چیر کر رکھ دیں، اس سے اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنا، لوگوں کی ہمت افزائی کرنا، آگے بڑھانا، نئی عورتوں کو ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے رائے خدا کی نقل و حرکت میں اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا، نبھانا، چلانا، برداشت کرنا لوگوں کا، کہ لوگوں کا برداشت کر کے چلیں گے۔ آج ہم ان کا برداشت کر کے چل رہے ہیں اور انہیں نبھا رہے ہیں، نہ معلوم اس میں سے کون سا ہیرا کس وقت میں چمکے گا اور اللہ نے کس کی خوبی کے اندر میں کیا بات رکھی ہے، اور وہ جب کھلے گی یہ فرمایا کہ کئیوں کی ہدایت کا اللہ انہیں ذریعہ بنا دیں گے اور اللہ ہماری نجات کے لیے انہیں ذریعہ بنا کر رکھ دیں گے۔ اس لیے محترمہ خواتین اپنی مقامی ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرنا، اپنے آپ کو وقتوں کا پابند بنانا، مشورے کا پابند بنانا اور مشورے کا پابند بن کے خود بھی آگے بڑھنا اور اپنی نئی عورتوں کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا۔ اور آخری بات یہ عرض ہے کہ اپنے گھر میں اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے دین کے تقاضے میں معاون بن جانا، مددگار بن جانا، یہ جب عورتوں میں ہوتا ہے یہ فرمایا اسی لیے کہ دنیا میں سکسیس آدمی جتنے ہیں، کامیاب لوگ جتنے ہیں، ان کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو ان کی عورتوں کا ہے، چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کی عورتوں کا سپورٹ ہے، ان کی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ عورتوں کے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی کس نے تسلی دی ہے؟ ہاں ہماری اماں حضرت خدیجہ نے تو تسلی دی، آقا گھبرا گئے تھے اور سردی کا ایسا عالم، اتنے دھوجاری جس کو ہم کہہ رہے ہیں، ایسا حال ہو گیا تھا کمبل اڑانے کی ضرورت پڑ گئی کہ کیا ہو گیا، حضرت جبریل کو دیکھ کر وہ حل ہو گیا تھا اور تب پوچھے تو کیا حل بن گیا تھا، لیکن حضرت اماں خدیجہ نے جو تسلی دی ہے قیامت تک کے لیے رہبری کر دی کہ کیسی بڑی بہترین الفاظ میں تسلی دی اس خاتون نے۔ ہاں اپنے مال کو بھی لگایا، اپنی چیزوں کو بھی لگا دیا، سب کچھ لگا دیا حضور کی خدمت میں اور ہر حال کے اندر میں ساتھ دے دیا۔ یہ فرمایا کہ اسی لیے کہا عورتوں کا مجاز دعوت وہ ہے کہ دین اور دین کی محنت کے اعتبار سے گھر کے جو بھی حالات بن جائیں اور گھر میں جو مجری چھا جائیں تو وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کہیں، یہ سب سے بڑا مجاز دعوت ہے۔ اس وقت میں ابھی صبح کے مشورے میں تقریباً گزشتہ ہفتے کی بات ہے، گزشتہ ہفتے جو ہے سنیچر کے دن رات کو، جمعہ کے دن رات کو 10 دن پہلے جو ہے 10 دن پہلے جماعتوں کی کارگزاری ہوئی۔ ایک جماعت کی کارگزاری میں افریقہ کے ملک کے اعتبار سے سنا رہے تھے کہ ایک سانپ کو چھیننے کے لیے وصول کرنے کے لیے گئے جنگل میں، افریقہ کے اعتبار سے ملاوی کی کارگزاری تھی، تو وہ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو جس اس وقت کے اعتبار سے اندر گئے، ایک عجیب جھوپڑا تھا، افریقنوں کے حال اللہ پاک کی یہ فرما عجیب بشاروں کے حال، 3 دن تک کھانا نہیں ملتا، مسائل ہوتے ہیں، عجیب حالات سے گزرتے ہیں وہ اللہ کے بندے، اور وہاں چیلے کی تشکیل تھی تو وہ بندے نے طے کیا چیلا جانا ہے، گھر کے اندر سے بھی کہا یہ فرما جانا ہے۔ اب اس کو وصول کرنے کے لیے ساتھی پہنچے، ایک مولانا تھے وہ سنا رہے تھے، تو وہاں پر آنے میں ان کو بہت دیر لگی، اندر سے گھر میں سے آنے میں۔ اب جب آئے گھر میں سے آئے تو اندر سے عورت کی بھی رونے کی آواز، بچوں کی بھی رونے کی آواز آ رہی ہے، اور یہ فرمایا کہ جب وہ تھیلا لے کر آئے، مولانا نے تو خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہی پورے مشورے والوں کے سامنے، اور یوں کہا آج تک ہم نے کبھی ایسا تھیلا نہیں دیکھا، اس تھیلے کے حالات دیکھ کر کہ جس تھیلے میں اس نے اپنے کپڑے وغیرہ ڈالے تھے ایسے حال کا۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا، کیوں دیر لگی؟ تو اس بندے نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو کوئی تھیلا ایسا نہیں تھا، یہ پھٹا ہوا تھیلا تھا، میرے پاس کوئی دھاگا نہیں تھا، دوڑا نہیں تھا جس سے میری ہاتھوں سے سی دے دی، لیکن اس کو پنی سے یعنی پلاسٹک کی تھیلے ہوتی ہے اس سے اس تھیلے کو باندھا ہوا تھا اور اس کو لے کر آئے ہوئے تھے، تو کہ یہ رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ تو اس بندے نے یوں کہا میرے گھر پر صرف ایک وقت کھانا پک سکے، ایسے اتنا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا پک سکے، آج رات کا کھانا میرے گھر میں ہو سکے گا، کل سے کچھ کھانا
کھانا نہیں پکے گا. میں نے اپنی عورت سے بچوں سے یہ کہا کہ میں کچھ دن رک جاؤں اور رک کر جو ہے کچھ کما لوں اور کما کر کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤں, پھر اس کے بعد میں جماعت میں اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا. قربان جائیے ایسی خاتون پر ہمارے موقع پر ایک بزرگ فرما رہے تھے آج کے دور میں بھی اللہ کے ایسے بندوں کی قربانیوں پر اور کس کی آہوں پر اللہ اس امت کو چلا رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ کہاں کیسی کیسی قربانیاں وجود میں آتی ہیں, اور اللہ اپنے فضل سے یہ دین کو پروان چڑھا رہا ہے اور دین کی محنتوں کو اللہ چلا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. وہ بندے نے اس موقع پر یوں کہا, میری عورت نے اس وقت میں یوں کہا کہ دیکھو وہ مولانا بھی نہیں سنا رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ برداشت کیا, آقا کا پورا گھرانہ بائیکاٹ برداشت کر رہا ہے, اور وہ فرمایا کہ وہاں تک کہ آقا کے گھرانے کو فاتح پر بھاگ کے آئے ہیں, فاتح پر فاتح آئے ہیں. اور جس کو میں اور سال سے سن رہے ہیں 3 چاند گزر جاتے, لیکن یہ فرمایا چولہا حضور کے گھر میں نہیں جلتا تھا. تو کیا جس نبی کے گھرانے میں نبی کے دین کی نسبت پر یہ حالات آئے ہو اور نبی کے گھرانے نے اسے برداشت کیا ہو, تو کیا یہ نبی کے امت ہی وہ فاتح برداشت کر کے نبی کے دین کے لیے نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ فاتح برداشت نہیں کر سکیں گے, نبی کے دین کے حیات اور بقا کے لیے نہیں کر سکیں گے. جاؤ آپ جاؤ, اللہ ہمارا محافظ ہے, اللہ ہمارا والی ہے, ہم آپ کو اس حال میں نہیں رکنے دیں گے کہ ہمارے فاقوں کی وجہ سے آپ دین کے تقاضوں سے رک جائیں. ایسی عورتیں ہیں جو دین و دین کی محنت کی نسبت پر اپنے مردوں کی معاون بن رہی ہیں کہ اللہ ایسی منڈیوں کی بنیاد بنا کر دنیا میں انقلاب لا رہے ہیں. ہم سوچیں ہمارا حال کیا ہے, چھوٹے موٹے لچر پچر ادھر کی وجہ سے اپنے گھر کے مردوں کو روک لیتے ہیں, اپنی ذاتوں کو روک لیتے ہیں. اس لیے محترمہ خواتین اپنے مردوں کو وقت فوقتاً 4 مہینے کے لیے, چلوں کے لیے سالانہ پابندی کے ساتھ, مہینے کے 3 دن کے اعتبار سے, اور مقامی اعمال کی نگرانی بھی عورتوں کے اعتبار سے ہیں کہ عورتوں میں جب یہ بات ہوتی ہے جذبہ عطیہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے محنت عطا کی ہے کہ جس محنت سے دنیا میں انقلاب آئے گا, دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہے, تو ایسی عورتیں اپنے مردوں کے ایسی معاون بنتی ہیں کہ ان کی مسجد کے گشت, ان کی مسجد کی تعلیم, ان کی سیر روزہ کی ہفتے, ان کی روزانہ کی ملاقاتوں کی محنت کی کارگزاریاں گھروں میں لیتی ہیں کہ آج کیا ہوا, آج کے دن میں اللہ کے دین اور دین کی محنت کے لیے آپ کا کتنا وقت لگا, آپ نے اپنے آپ کو کتنا لگایا, بستیوں کے کیا حالات ہیں وہ گھروں میں پوچھے جاتے ہیں, اور وہ فکر ایک ہوتی ہیں تو وہ خواتین گھروں میں رونے والی بنتی ہیں. اور یہی کہا اللہ کے دین کے تقاضے میں معاون مددگار بننے کے اعتبار سے کہ خود بھی اپنے مردوں کی معاون بنے اور خود بھی وقتاً فوقتاً اللہ کے دین کے تقاضوں پر ہر تیسرے مہینے 3 دن, سال میں 10 دن اور لگ گئے تو اس سے آگے کی ترتیب بنائیں اور چیزوں کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کریں, اور اللہ اور آگے کی ہمت دیں جب ملکوں کے تقاضوں میں اپنی ذاتوں کو پیش کریں اور قبول کرانے کی نیت اور علائم کریں. اس لیے دیکھو وقت ہو گیا ہے, اب آپس کے اندر اس کی تشکیلیں کر لیں کہ ہمارے سامنے ایک موقع ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب ویکیشن ہمارا جو ہے اس موقع پر پہلے یہ معاملہ تھا, یہ بیچ کے 3-4 سال ایسے چلے گئے کہ رمضان میں ویکیشن آتا تھا, اب مسائل آتے تھے اس کی وجہ سے اور چلے کی جماعتیں ہماری متاثر ہو گئی. اب یہ موقع پر اللہ کے فضل سے الحمدللہ اس سال سے یہ ہیں کہ ویکیشن رمضان کے بعد شروع ہوگا, اس لیے موقع اچھا ہے کہ جن کے ماشاءاللہ عشرے لگے ہوئے ہیں یہ اس وقت میں چلے کے اعتبار سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ویکیشن میں چلے کے لیے جائیں گے, اور جن کا سال ہو چکا ہے وہ عشرے کی نیت کریں کہ 10 دن ہم لگائیں گے, اور یہ نیت پکی کریں کہ ہر تیسرے مہینے 3 دن ضرور اپنے محرم مردوں کے ساتھ لگا کر سب سے پہلی نیت یہ کریں موت تک انشاءاللہ دین اور دین کی محنت کو مقصد بنا کر اسی کے لیے جیئیں گے اور اسی کے لیے مریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے, اس کے لیے آپس میں تشکیل کریں, اللہ کو قبول فرمائے.